جیسا کہ کہاوت ہے، جگر کی پرورش زندگی کی پرورش ہے۔ جگر ایک ایسا عضو ہے جو مدافعتی نظام، تحول، سم رہائی، جمود اور دیگر اہم کاموں میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ایک انسان کا جگر ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو وہ شخص مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں جگر کا نیند سے گہرا تعلق ہے۔ نیند کا معیار جگر کے معیار پر منحصر ہے۔ ہوانگ دی لنگوشو 2000 سال پرانی چینی طب کی روایتی کتاب، اس میں مختلف خوابوں اور جسمانی صحت کے مابین تعلقات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دل، جگر اور پھیپھڑوں کا تعلق بالترتیب انسانی جسم کی نفس اور روح سے ہے۔ جگر روح پر حاوی ہوتا ہے اور جب روح تسکین میں ہوتی ہے تو آپ سو جائیں گے اور خواب دیکھیں گے۔ اگر کوئی شخص بہت کم سوتا ہے یا بہت زیادہ سوتا ہے تو یہ زیادہ تر جگر کے عارضے کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کا جگر خراب ہے تو سوتے وقت یہ 4 غیر معمولی علامات پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے اس میں نیند نہ آنا۔ بہت سے لوگ رات کے وقت خواب کے درمیان میں سوتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے ارد گرد میں کوئی ہلچل ہوتی ہے تو وہ جاگ جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک بار جاگ جائیں تو بار بار کروٹ بدلنے کے باوجود وہ سو نہیں پاتے۔ جگر کی گرمی جگر کی سطح پر خود مختار اعصاب کو متاثر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اکثر بے خوابی، رات کو سونے میں مشکلات، یا رات کے وسط میں اکثر صبح 1 سے 3 بجے جاگ آ جاتی ہے۔ اگر جگر میں سوجن ہے تو اس میں جلن ہوگی، اس سے چڑچڑاپن، منہ کا خشک ہونا، خشک زبان اور پھٹے ہوئے پخانہ کی علامت ظاہر ہوگی۔ اس میں نمبر 2 ہے گھٹنے کے نیچے ٹانگ کے پٹھوں میں درد۔ نیند کے دوران ٹانگوں کے پٹھوں میں درد کی 3 ممکنہ وجوہات ہیں۔ ایک ہائپر لیپیڈیمیا کی وجہ سے خون میں آکسیجن کی کمی، دوسرا کیلشیم کی کمی اور تیسرا جگر کے مسائل ہیں۔ چونکہ جگر پٹھوں پر غلبہ رکھتا ہے، جب جگر کی افعال کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں زہریلا مادہ جمع ہو جاتا ہے تو اس سے قدرتی طور پر جسم کے پٹھوں پر لمبے عرصے تک اثر پڑے گا۔ ایک بار متاثر ہونے کے بعد نیچے کی ٹانگ میں ہمیشہ درد رہے گا۔ اس معاملے میں ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا جگر میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 3، خواب میں باتیں کرنا۔ بہت سارے لوگ رات کو سوتے وقت اکثر خواب دیکھتے ہیں اور وہ بہت خواب دیکھتے ہیں۔ دراصل ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں، بلکہ ان کے جگر میں کوئی مسئلہ ہے۔ دل نفس کو چھپاتا ہے جبکہ جگر روح کو چھپاتا ہے۔ جب نیند آتی ہے تو جگر کی روح خون سے پرورش پذیر ہوتی ہے اور انسانی جسم گہری نیند میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر خون کی طرف سے جگر کی روح کو پرورش نہیں کیا جاتا تو آپ بے چین ہو جائیں گے اور پھر خواب میں باتیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پر بار بار حاجت کی ضرورت۔ جگر نظام انہضام کا ماسٹر ہے۔ اس کا کام تیلی،
اور معدہ کو آرام دینا ہے اور ہاضمے میں مددگار تیزابی مادے کی منتقلی کو فروغ دینا ہے۔ اگر جگر میں کوئی مسئلہ ہو تو تیلی اور مادہ بے قابو ہو جائیں گے اور تیزابی مادہ منتقل نہیں ہوگا، اور وقت کے ساتھ اس سے جذب کی خرابی، اسہال اور دیگر مسائل پیدا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ سو رہے ہوں گے تو آپ کو اسہال اور بار بار حاجت کی ضرورت پیش آئے گی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے جگر میں خرابی ہے۔ اگر جگر خراب ہو تو جسم ان علامات کو چھپا نہیں سکتا۔ اس میں ہے جی نمبر 1، چپچپے بال، زیادہ بالوں کا جڑنا، سفید سائڈ برنس۔ نمبر 2، خشک، کڑوا اور بدبودار منہ۔ نمبر 3، چڑچڑا مزاج اور اکتاہٹ۔ نمبر 4، تھکاوٹ، افسردگی، بلا وجہ بے چین ہونا۔ نمبر 5، لمبے دبے اور مہاسے کے ساتھ گہرا پیلا چہرہ۔ نمبر 6، دانتوں اور مسوڑوں سے بآسانی خون بہنا۔ نمبر 7، پیٹ میں زیادہ گیس ہونا، بار بار پادنا۔ نمبر 8، ناخن پر عمودی لائنیں، سرخ ہاتھ یعنی۔ نمبر 9، بھوک کی خراب صورتحال، بعض اوقات متلی اور قے آنا۔ تو سامعین محترم، جگر کی پرورش کے لیے ان 6 چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، زیادہ پانی اور قہوہ پئیں۔ زیادہ پانی پئیں، یہ زہریلے مادے کو پتلا کرنے اور جگر پر پڑنے والے بوجھ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ابلے ہوئے پانی میں کچھ چھوٹے پودوں کو شامل کرنے سے جگر کی آگ دور، نیند بہتر اور چڑچڑاپن کم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تیاری، گلداؤدی، ہنی سکل، کیسا بیج، ولف بیری، زرمینا کی جڑ، عثمان طنز کا پھول، ابلا ہوا پانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو استعمال میں لانا چاہیے۔ نمبر 2، شراب سے پرہیز کریں۔ انسانی جسم میں شراب کی میٹابولزم کی وجہ سے شراب کا تقریباً 90% جگر میں داخل ہوتا ہے، اور الکحل ڈی ہائیڈروجینز کی کارکردگی کی کارروائی کے تحت ایسٹیڈیہائڈ تیار ہوتا ہے۔ ایسٹیڈیہائڈ کا جگر کے خلیوں پر غیر زہریلا اثر پڑتا ہے، اس لیے شراب سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ نمبر 3، جلدی بستر پر جائیں
جلد بیدار ہوں اور دیر تک ہرگز نہ جاگیں۔ روایتی چینی طب کا خیال ہے کہ جگر خون کو ذخیرہ کرتا ہے۔ زیادہ عرصہ دیر تک جاگنا اور نیند کی کمی جگر میں خون کے بہاؤ میں کمی کا باعث بنتی ہے، جو جگر کے خلیوں کی غذائیت اور نمی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ان کی مدافعت کے زوال کا باعث بنتا ہے، لہذا ایک طویل وقت کے لیے جگر کا فعل متاثر رہے گا، جو جگر کی بیماری کی موجودگی کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 4، زیادہ پھل اور سبزیاں کھائیں، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ اگر آپ زیادہ عرصے تک چکناہٹ والے کھانے کھاتے ہیں تو اس سے جگر پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اگر چربی کی انٹیک اور بننے میں اضافہ ہوتا ہے یا چربی کی نقل و حمل اور استعمال میں کمی ہوتی ہے تو یہ فیٹی جگر کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 5، اپنے موڈ کو خوش رکھیں اور غصہ نہ کریں۔ چینی طب کا کہنا ہے کہ غصہ جگر کو تکلیف دیتا ہے، جو جگر کے جمود کا باعث بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص افسردہ ہے تو وہ آہستہ آہستہ بیمار ہوگا۔ پہلے وہ جگر سے بیمار ہونا شروع کرتا ہے، پھر پتا سے تلی تک اور پھر پیٹ سے حیاتیاتی گڑی تک۔ موبائل فون کو کم استعمال کریں اور آنکھوں کو زیادہ راحت دیں۔ روایتی چینی طب کا خیال ہے کہ طویل المیعاد نظری جگر کو زخمی کرتی ہے۔ نہ صرف جگر کو زخمی کرتی ہے بلکہ آنکھیں زخمی کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں آنکھوں کی خشکی اور چبھن تیز ہوتی ہے۔ تو سامعین، یہ تھی کچھ چیزیں جو نیند کے دوران غیر معمولی ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے جو بڑا اہم کردار ہمیں پتہ چلا ہے وہ ہے جگر کا۔ یعنی اگر ہمارا جگر ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے تو ہمارا پورا جسم ٹھیک رہے گا، لیکن اگر جگر میں خرابی ہوگی تو وہ خرابی صرف جگر تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ وہ جگر سے نکل کر پتا، تلی، ہمارا معدہ، ان ساری چیزوں کو متاثر کرے گا، کیونکہ جگر جو ہے وہ خون پیدا کرتا ہے۔ خون کی صفائی جگر میں ہوتی ہے، تو جب جگر سے خون نکل کر دوسری ہماری جو ہمارے اعضاء ہیں، جس میں سب سے بڑھ کر ہمارا دل ہے، تو ان تک جب وہ خون پہنچے گا تو اگر تو جگر نے اس کی صفائی ٹھیک طریقے سے کی ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کو ایک صاف اور خالص خون کی فراہمی ہوگی۔ لیکن اگر خون میں کوئی مادے شامل رہتے ہیں، کوئی ایسے زہریلے مادے جن کا خون سے نکلنا ضروری ہے اور وہ جگر کی خرابی کے باعث نہیں نکل پاتے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے دیگر اعضاء جو ہیں وہ بھی سخت متاثر ہوں گے۔ اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو دل کے امراض ہیں وہ بھی اسی وجہ سے وجود میں آتے ہیں کہ ان کو خون کی اور آکسیجن کی صحیح فراہمی نہیں ہو پاتی۔ اس لیے مناسب غذا لیں، ایسی غذا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، خاص کر جگر کے لیے جو زیادہ فائدہ مند ہو۔ اس میں انار ہے اور پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریں، اور فاسٹ فوڈ آج کی جو پیداوار ہے اس سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ یہ چیزیں سوائے ہمیں نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں کریں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کیجئے، شیئر اور لائک بھی کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔